السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا پتہ ہے ہمارے معاشرے میں دنیا میں ایک بڑا کامن سا نظام ہے کہ بینک سے پیسہ لے کے انویسٹ کرنا، اور وہ انٹرسٹ پہ ملتا ہے، سود پہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بینک سود پہ پیسہ لینے دینے والا مجھ سے جنگ لڑ رہا ہے، اور آج کوئی کمی پیچھے لمحہ ہوگا، شاید لینے والے کے لیے بھی ایسی ہی سختی ہے، بلکہ حساب کتاب کرنے والے کے لیے بھی سختی ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں تک میرا علم ہے۔ اب ہم جب ایسے پیسہ لیں گے اور اس کو کاروبار میں ڈالیں گے تو ہم توکل اللہ کی نفی نہیں کریں کہ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں، اللہ نہیں دیتا، یہاں سے ملے گا، لے لیں سود پہ، اللہ کی نافرمانی کریں بے شک، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اسی پیسے میں سے جب ہم غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو حج و عمرہ کراتے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت کے حساب سے خرچ کرتا ہے صحیح ہے نا، جس کے پاس 100 ہے وہ 100 خرچ کرے، جس کے پاس کروڑ ہے وہ کروڑ والے گرام میں خرچ کرے، لیکن وہ پیچھے روٹ یہ ہے سود والی، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اور زیادہ سخت سوال کرے گا، تم نے کیا میری نافرمانی کی، اس کے بعد اب یہ بتاؤ تم نے میری راہ میں خرچ کر دیا وہ پیسے جس کی میں نے نفی کی تھی، پھر اس عمل کے ساتھ، اور پھر یہ لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ میں نے کئی جگہ سنا کہ رزق لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتے ہیں تو دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے نا، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہی وہ پیسہ ہوتا ہے جو پھر جس کی وجہ سے بیماریاں بھی آتی ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی عدالت، کبھی کچہری، کبھی اسپتال، مختلف آفاتیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مجھ پہ توکل کر، ایک والدین کہتے ہیں اولاد ہم پہ توکل کرے، ہم ان کی بہتری نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بندے میں تو سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھ پہ توکل کر، اور ہم اسی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ میں ہدایت دے۔